السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 40 اور پارہ 3 کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرتے ہیں، تو اس میں کلکلہ بھی خوب ظاہر کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کریں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ۔ نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ میم متحرک، نون ساکن اور را مشدد ہے، متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف ینملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد را حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا،
یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے. لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. را کی پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے. یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے. یا مدہ ہو تو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یا لین ہو تو بغیر کھینچے بغیر لمبا کیے پڑھتے ہیں. غفرانک ربنا وإلیک المصیر. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. الف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی پڑھیں گے. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد نون حروف ینوالون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، لیکن غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. الف مدہ کے بعد یہاں پر بھی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی. اس کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. 2 زبر کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے یعنی یہاں پر بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. نون مشدد میں غنہ کریں گے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے تو ان دونوں میں اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم.